اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا عربی گرامر کا لیکچر ہے جس کا نام ہے اسم بلحاظ عدد۔ اس سے پہلے ہم نے حرکت و اعراب پڑھ لیا اور اسم کی تعریف اور اس کی پہچان پڑھ لی۔ اسم بلحاظ عدد پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ہم دکاندار سے کہتے ہیں قلم دے دو، بورڈ مارکر دے دو یا 30 روپے والا مارکر دے دو، ہم اس کی پہچان بھی بتا دیتے ہیں اس کو، لیکن ہم تب تک چیز نہیں لے سکتے جب تک ہمیں اس کی گنتی نہ معلوم ہو۔ جب ہم کہیں گے ہمیں قلم دے دو، وہ کہے گا کتنے قلم چاہیے، 1 چاہیے، 2 چاہیے یا زیادہ چاہیے، تو ہمیں گنتی کا پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے۔ تو جب ہم اسم بلحاظ عدد دیکھتے ہیں تو اردو اور انگلش یا باقی زبانوں میں 2 عدد ہیں، یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع، سنگولر یا پلورل۔ لیکن جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو عربی میں اس کی 3 اقسام ہیں، ایک واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد 1 کو کہتے ہیں اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ انگلش اور اردو میں۔ لیکن یہاں پہ تثنیہ کا لفظ آیا ہے عربی گرامر میں، یہ کیوں آیا ہے؟ یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں علیحدہ سے ایک تثنیہ کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں، دن رات، زمین آسمان، سورج چاند، یہ ہر چیز جو ہے جوڑا جوڑا پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے تثنیہ کا صیغہ آیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں جمع، تو عربی گرامر میں جمع کے آگے 2 اقسام بنتی ہیں، ایک جمع مکسر اور ایک جمع سالم۔ اب جمع مکسر ایسی جمع ہوتی ہے کہ جس میں واحد ٹوٹ کر ایک نیا لفظ بنتا ہے تو وہ اس کی جمع کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کتابن، کتابن سے کتبن۔ اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے اس میں کاف، تا، الف، با یہ حروف تھے، لیکن جب اس کی جمع بنی تو کاف، تا، اس میں سے الف غائب ہو گیا، واحد جو ہے مکمل برقرار نہیں رہا، ٹوٹ کر ایک نیا لفظ بن گیا۔ اسی کی طرح شجرن سے اشجارن، تو جمع مکسر میں لفظ ٹوٹ کر ایک نیا لفظ بن جاتا ہے جو کہ اس کی جمع کہلاتی ہے، جبکہ جمع جو سالم ہے اس کے اندر واحد برقرار رہتا ہے اور کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صالحن سے صالحون، صالحن واحد ہے اور صالحون جمع۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو جمع مکسر ہے یہ زیادہ تر ذاتی نام سے ہوتی ہے اور جو جمع سالم یہ زیادہ تر صفاتی نام سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے ہم ایک جمع سالم کا چارٹ بنائیں گے۔ ہم یہاں پہ اوپر تینوں حالتیں لکھ لیتے ہیں اسم کی، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ یہاں پہ ہم عدد لکھ لیں گے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو واحد ہم مسلمن کا چارٹ بناتے ہیں، مسلمن، مسلمن، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے جب پڑھا تھا حرکت اور اعراب، ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ فاعلی کا اعراب ہم نے پڑھا تھا 2 پیش یا 1 پیش، مفعولی کا اعراب 2 زبر یا 1 زبر، اور اضافی کا اعراب 2 زیر یا 1 زیر ہوتا ہے، جو کہ واحد میں پورا بھی ہو رہا ہے، فاعلی میں ان، ان۔ لیکن جب ہم تثنیہ میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زیر آ رہی ہے فاعلی میں، یہاں پہ بھی زیر آ رہی ہے فاعلی میں، اور یہاں پہ بھی زیر آ رہی ہے فاعلی میں، تینوں حالتوں میں زیر لا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید پہلے نازل ہوا اور عربی گرامر بعد میں بنی۔ قرآن میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب تُكَذِّبان جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ لا رہا ہے، آنے کی آواز دے رہا ہے۔ ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ تثنیہ جو ہے 2 کے لیے علیحدہ ایک صیغہ استعمال ہوا جس کی آواز آنے کی آ رہی ہے۔ اور جب ہم جمع میں دیکھتے ہیں کہ جمع کے اندر مسلمون، یہاں پہ زبر آ رہی ہے، مسلمین ادھر بھی زبر آ رہی ہے، مسلمین میں بھی زبر آ رہی ہے اس کا اعراب۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ اب یہاں پہ آ کے ہم کہیں گے کہ اعراب جو ہے وہ 2 قسم کا ہو گیا، ایک حرکت والا اور ایک آواز والا۔ اب دیکھیں کہ واحد میں مسلمون، مسلمن، مسلمین، اس کا جو اعراب ہوگا وہ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر ہوگا۔ لیکن جب ہم تثنیہ اور جمع میں آئیں گے تو مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ اب اس میں جو حروف اصلی ہیں میم، سین، لام، میم، اس کے علاوہ دیکھیں کہ الف نون، یا نون اور یا نون کا اضافہ ہوا ہے۔ اب اس میں جو اعراب ہوگا وہ اس کے زیر نہیں ہوگی یا اس میں زبر نہیں ہوگی، اس میں جو اس کا اعراب ہوگا وہ اس کی آواز ہوگی، آنی کی جو آواز ہے، یہاں پہ آئینی کی آواز، آئینی کی آواز، یہ اس کا اعراب ہوگا۔ مثال کے طور پہ مسلمن، مسلمن، مسلمین، مسلمانی، اب اس کا اعراب کیا ہوا؟ آنی۔ اور یہاں پہ جمع میں جب ہم آتے ہیں تو
मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, इसका इराब होगा ऊना, ईना, ईना। जब हमने इसका ग्राफ पढ़ लिया तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हम देखते हैं कि हम ग्राफ के ज़रिए इसका नाम निकालते हैं। अब हम किसी भी इसम का नाम ग्राफ की मदद से निकाल सकते हैं। मसलन हम मुस्लिमुन लेते हैं और इसका नाम निकालते हैं। अब मुस्लिमुन जो है, अब ये देखें ये फ़ाइली है, वाहिद है, तनवीन से हमें पता चल जाए कि नकरा है, वाहिद, नकरा और फ़ाइली। अब हमने नाम निकाल लिया इसका, तो हम इसके नाम से इसका तर्जमा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने फ़ाइली का कहा, फ़ाइली की हमने उर्दू में पेशान देखी थी ने, और वाहिद को हम एक कहेंगे, नकरा कोई या किसी, तो इसका तर्जमा होगा किसी एक मुसलमान ने। इस तरह हम किसी भी लफ्ज़ का तर्जमा कर सकते हैं। और देखें कि हमने सिर्फ दो पेश के ज़रिए इसका इराब हमने देखा, दो पेश, और हमने इससे पूरा एक जुमले जितना इसका तर्जमा कर लिया, किसी एक मुसलमान ने। जज़ाकल्लाह।